اس وفد میں ہی شامل ہوں گے وفاقی وزیر ہیں فار کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹل کوارڈینیشن مصدق ملک صاحب۔ ملک صاحب، ظاہر ہے اس وفد کے اغراض و مقاصد کیا آپ کے ٹارگٹس ہوں گے؟ کہاں کہاں آپ یہ مدعا بیان کریں گے؟ صرف اس کانفلکٹ تک رہیں گے یا دیگر جو بھارتی کارروائیاں ہیں جس طرح وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ذریعے پاکستان میں انریسٹ کراتا رہا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے، پوچھیں گے ہم۔ لیکن سب سے پہلے اب ہم بھارت کی بات کریں تو انہوں نے کانگریس کے لیڈرز کو بھی شامل کیا۔ یہاں ایک سوال آ رہا تھا اور پی ٹی آئی نے بھی اعتراض کیا کہ بھائی اگر ہماری طرف سے بھی کوئی آ جاتا تو کیا ہی حرج ہوتا، ایک اتحاد کا، ایک یگانگت کا میسج جاتا کہ سب مل کر پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ ڈو یو تھنک یہ کر لیا جاتا تو بہتر ہوتا یا نہیں، ابھی اس کی گنجائش نہیں تھی؟ دیکھیے، دو معاملات ہیں۔ ایک تو ایگزیکٹو کو اپنا فنکشن ادا کرنا ہے، یعنی جو ذمہ داری حکومت کو دی گئی ہے وہ حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا اس مرتبہ جنگ میں بھی حکومت نے ایسا نہیں کیا کہ تقاریر شروع ہو جائیں اور 5-6 دن تقاریر ہوتی رہیں۔ اگر حملہ کیا گیا تو وہ اعتماد جو عوام اور پارلیمان نے حکومت کو دیا تھا، اس اعتماد کو سامنے رکھتے ہوئے اور تمام دفاعی اداروں کو ساتھ ملا کے فوری طور پہ رسپونڈ کیا گیا۔ تو اس وجہ سے حکومت نے اپنا کام جو اس کے ذمہ لگایا ہوا ہے اس کو لے کر وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو بہترین ان کو لوگ نظر آئے ہیں، اشخاص نظر آئے ہیں، جن میں تمام پی ایم ایل این کے نہیں ہیں، اس میں بہت سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور جن لوگوں کو شمولیت کی دعوت دی گئی ہے وہ مختلف مواقع پہ ملک کے وزرائے خارجہ رہ چکے ہیں، سفیر رہ چکے ہیں۔ اس وجہ سے ایک بڑی ایفیکٹو ٹیم بنائی گئی ہے، اور جو اصل مقصد سامنے رکھا گیا وہ یہ تھا کہ ملک کی بہترین ریپرزنٹیشن کون کر سکتا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے ایک ٹیم جو ہے اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ بھارت میں بہت بڑی ایک ٹیم بنائی گئی ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک بڑی چھوٹی سی ٹیم ہے، 7-6 لوگوں کی ٹیم ہے جو یورپ جائے گی اور امریکہ جائے گی اور وہاں پہ جا کے ملک کی ترجمانی کرے گی۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ جو بہترین ٹیم جانی گئی اس کو سامنے لایا گیا۔ سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں اگر اپوزیشن کے بینچز میں بھی کوئی آپ سمجھتے مطلب کوئی بہترین ہوتا تو شاید وہ بھی حصہ ہو جاتا۔ سو ابھی یہ صرف کارکردگی کی بیسس پہ ہو رہا ہے کہ کس کا تجربہ ہے اس شعبے میں؟ دیکھیے، ایک تو ایگزیکٹو کا کام اپنا کام کرنا ہے، جو بہترین ٹیم اس کو نظر آتی ہے وہ اس کو لے کر آگے چلتا ہے، مگر دو اضافی معاملات ہیں۔ کل میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں تھا اور اس سے پہلے بھی کئی محافل کے اندر میں بیٹھا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، تو کچھ دن سے پی ٹی آئی یہ تبصرہ کر رہی ہے کہ دیکھیے یہ جنگ تو عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کے لڑی ہے، اور اس کے جو معاشی جو اثرات آئیں گے پاکستان پہ اس لڑائی کے بعد، اس فتح کے بعد، وہ ذرا زیر غور رکھنے چاہیے۔ یہ ifs and buts والی جو کانورسیشن پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آ رہی ہے، ہم اس طرح کی کانورسیشن لے کر تو سامنے نہیں جائیں گے۔ ہم تو پاکستان کا مقدمہ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کا مقدمہ دائر کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے ایک اور بھی عجیب سی کیفیت 2 دن سے سامنے نظر آ رہی ہے، جس میں اس جنگ کو جوڑا جا رہا ہے پاکستان کی معاشی حالت سے اور پاکستان کے معاشی مستقبل سے۔ وہ ہم نے we have seen that ملک صاحب in the past as well کہ وہ اس قسم کی چیزیں کر دیتے ہوتے ہیں۔ Let's stick to what you are going to be doing۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ جائیں گے، کون سے capitals of the world ہیں جو کہ decided ہیں؟ کیا ہم ان ملکوں کی طرف صرف دیکھ رہے ہیں who are sympathetic to our cause، یا پھر آلریڈی ہمارا ایک ڈپلومیٹک مشن وہاں سٹرونگ ہے؟ کیونکہ اگر انڈیا کو دیکھا جائے تو انڈیا بھی کوششیں یہی کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے پاس بتانے کے لیے بچا کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت سوال ہے، لیکن ان کو ذرا سائٹ پہ رکھ بھی دیں، ہمارا مشن کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو ہم امریکہ جا رہے ہیں اور ہمارا وفد جو ہے وہ جائے گا یورپ میں، برطانیہ میں جائے گا۔ تو ہماری ایک جو ٹیم ہے وہ لندن جائے گی، فرانس جائے گی، برسلز جائے گی۔ اس کے علاوہ تعین کیا جا رہا ہے آج کل میں، وہ تمام ممالک آپ کے بالکل سامنے آ جائیں گے، جن ممالک کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تو ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹیم جو ہے وہ یا وہی ٹیم جائے گی امریکہ، اور امریکہ کے مختلف جگہوں پہ جائے گی اور وہاں پہ جا کے پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرے گی، اور ایک رکنی وفد موسٹ لائکلی رشیا جائے گا۔
تو وہ بھی ایک ٹیم ہے ہماری جا رہی. پھر آپ کو پتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ تو ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں, اور اس وقت وزارت خارجہ اور ہمارے نائب وزیر اعظم جو ہیں بڑی almost on a daily basis he is involved with the Middle East as well. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ, ایک مؤثر اور چھوٹی ٹیم کے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے علاقے جو کہ بڑے انفلوئنسز ہیں دنیا کی رائے قائم کرنے میں بھی اور پالیسیز مرتب کرنے میں بھی, اس ہر جگہ کے اوپر وہاں پہ پہنچیں. تو ہمارے جو دیرینہ دوست ہیں جیسے ترکیہ ہے, جیسے چین ہے, جیسے آذربائیجان ہے, ان سے تو ایسا ہے جیسے ہمارے تقریباً روزمرہ کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ معاملات تو اسی طرح چلتے رہیں گے, لیکن اس وقت جو وقت یہ شارٹ ٹرم کے اندر جائے گا اس کا فوکس یورپ ہوگا اور یونائٹڈ اسٹیٹس. اچھا ملک صاحب, ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا بھی ایگزیکٹلی یہی کر رہا ہے کہ وہ انہوں نے بھی پوری obviously ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ انہوں نے بھی اپنے وفد بلا لیے, وہ بھی لائکلی they will also be going to the same places as well. آپ کو لگتا ہے کہ اس جنگ نے انڈیا کو کہ فساد میں کریک ڈال دیا ہے اور اب وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا, اور obviously اسی لیے ان کی بھی کوششیں ہوں گی کہ وہ بچا کے رکھیں جتنا کچھ بچا سکتے ہیں. مطلب it's a bit of a war on a diplomatic front now. ایک تو ہم نے جیت لی, اب لگتا ہے کہ یہ دوسری سائڈ پہ چلے گی. How is that going to work out کہ وہ بھی ایگزیکٹلی انہی جگہوں پہ جا رہے ہیں؟ دیکھیے اصل میں تو ہم نے 3 جنگیں جیتی ہیں. جو بڑی جنگ ہے وہ تو اصل جنگ تھی جو ہمارے دفاعی اداروں نے جیتی ہے, وہ تو بہت بڑی جنگ تھی. تو میں کہوں گا 90-95% تو وہی جنگ تھی جو ہم نے جیتی ہے. لیکن اس کے علاوہ دوسری جنگ جو ہم نے جیتی ہے وہ آلریڈی ڈپلومیٹک محاذ پہ جیتی ہے. اگر آپ بین الاقوامی جریدے دیکھ لیں یا جو بیانات سامنے آ رہے ہیں ان کے میڈیا پہ وہ دیکھ لیں, تو پاکستان کا جو نقطۂ نظر ہے اس کو کافی تقویت مل رہی ہے اور اس کو بہت سپورٹ مل رہی ہے. تو دوسری جو ہم نے جنگ جیتی ہے وہ ہم نے اپنی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جیتی ہے. یعنی آپ کسی ملک کے, آپ امریکہ کے صدر کے بیانات دیکھ لیجئے جن کا آپ نے تذکرہ بھی کیا, آپ ٹریڈیشنل یورپ سے جو بیانات آتے ہیں وہ دیکھ لیجئے, کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ پاکستان جنگجو تھا, پاکستان نے حملہ کیا. ہر جگہ سے آپ کو ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ پاکستان نے شواہد پیش کرنے کی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کوشش کی اور کہا کہ آپ آئیے, آپ کو جو آپ کے سوالات ہیں میز پہ بیٹھیے, ہمارے سامنے رکھیے اور ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. مگر اس کو یکسر مسترد کرتے ہوئے بھارت نے جارحیت کی, پاکستان پہ حملہ کیا. اب یہ بات, اس کی بازگشت پوری دنیا میں گونج جانی پاکستان کی ڈپلومیٹک کامیابی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیے تو محترم اسحاق ڈار صاحب ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے جتنے ٹیلی فون کالز کیے, وزیر اعظم نے جتنے ٹیلی فون کال کیے, سفراء کو بلایا, وزراء سے باتیں کی, اس کے نتیجے میں یہ دوسرا محاذ ہے جس پہ ہمیں اللہ نے کامیابی دی. تیسرا محاذ جو ہے وہ میڈیا کا ہے, اور اس میں آپ سب لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس رات یہاں سے وہ ایک کیا پوری کیمپین چلی تھی فیک نیوز کی بھارت سے کہ پاکستان لاہور کے ساحلی علاقوں اور سمندر لاہور سے ملحقہ سمندر پہ قبضہ کر دیا گیا, کراچی کو آگ لگا دی گئی اور جھنڈا پتہ نہیں بھارت کا کہاں کہاں لہرا دیا گیا. اس کے جواب میں میرا یہ خیال تھا کہ شاید ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ہمارا میڈیا بھی جوابی کارروائی کرے گا, لیکن انہوں نے نہیں کی. اینڈ دے ہیلڈ دیئر اون, اور بڑی انٹیگریٹی کے ساتھ جو صحیح انفارمیشن تھی وہ پیش کی. تو آپ نے دیکھا کہ 48 گھنٹے تو کنفیوژن رہا, مگر 48 گھنٹے کے بعد پورے بین الاقوامی میڈیا کے اوپر یہ بات بڑی واضح شکل میں سامنے آ گئی کہ بھارت سے جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے وہ فیک نیوز ہے. اچھا سر, اب ہم نے بیسک سٹیپس بنا لیے, بالکل ہم نے نیریٹو کی جنگ بھی جیت لی, ہم نے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جیتی. اب ہمیں یہ ابتدائی کامیابیاں مل گئی ہیں, ہم نے اس کو آگے کیسے کانکریٹ کرنا ہے؟ کیا ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس ہوں گے؟ ہم کشمیر کے مسئلے پہ بات بھی کریں گے, ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو جو سسپینڈ کیا ہوا ہے اس بارے میں بھی دنیا کو بتائیں گے کہ اگر یہ روایت چل پڑی تو اس کو کون اور کب اور کیسے روکے گا. دنیا کے باقی ملکوں میں کبھی بھی کوئی بھی تنازع ہو گیا, کیا ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس ہیں؟ اور ہمارا جو BLA اور TTP کے ذریعے بھارت یہاں دہشت گردی کراتا رہا ہے, کیا وہ بھی ہمارے ایجنڈا میں شامل ہے ڈسکس کرنا؟ بھائی عبداللہ, سارے ٹاکنگ پوائنٹس تو آپ نے دے ہی دیے ہیں, اب تو میں صرف ریڈنڈنٹلی بات کر سکتا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا احاطہ کھینچا ہے, اس کے بعد کہنے کو کچھ رہ نہیں گیا, لیکن میں اس کو ایک ترتیب میں دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں تو سیز فائر,
یعنی انڈیا کی ہیجمونک ڈیزائن کو پاش کرنے کے بعد جو وہ چاہتا ہے کہ پورے علاقے میں اس کی دھاک بیٹھی ہو، وہ چودھری ہو، وہ بدماش ہو، وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اس کو پاش کر دیا گیا۔ مگر اس کے بعد جو اصل ہماری فتح ہے وہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف اللہ نے ہمیں کامیابی سے نوازا، مگر اس کے بعد ایک سیز فائر بھی ہو گیا۔ دونوں طرف دونوں ممالک میں غریب، خطے میں غریب لوگ رہتے ہیں، تو ہمارا مقصد کو غریب لوگوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، ہم نے تو صرف انڈیا کی ہیجمونک ڈیزائن جو ہے اسے ختم کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ تو پہلی تو یہ ہمیں فتح ہوئی۔ اب ہمارا میڈیم ٹرم کے اندر اور لانگ ٹرم کے اندر جو لایا عمل ہے وہ یہ ہے کہ پانی، جسے جنگ ہی سمجھ لیجیے آپ، اس کو ہم نے دوبارہ سے ٹیبل پہ بیٹھ کے سیٹل کرنا ہے، اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ وہ ایک ٹریٹی ہے، ہم دونوں ممالک اس ٹریٹی کے پابند ہیں، تو وہ جو پابندی اس ٹریٹی نے عائد کی ہے اس کو سامنے لا کر اس پہ نیگوشیشن کرنی ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ کشمیر کی ہے، کیونکہ دیکھیے کشمیر تو روٹ کاز ہے، اگر روٹ کاز آپ ریموو نہیں کریں گے تو روز جھگڑا ہوگا۔ ایک دن کوئی کہے گا تم نے میری طرف پتھر مارا، دوسرا کہے گا تم نے مجھے گھورا کھڑے ہو کر، تو یہ تمام تو سمپٹمز ہیں۔ جو روٹ کاز ہے وہ کشمیر ہے اور انڈیا کا ہیجمونک ڈیزائن ہے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اس موقع سے دونوں ممالک کو چاہیے کہ علاقائی امن کے لیے بیٹھ جائیں اور ان تمام معاملات کو ایک ایسے طریقے سے طے کریں جو مؤثر ہو اور دیر پا ہو۔ تو یہ ہمارے 3 سٹیپس ہیں۔ ٹیکٹیکلی جو آپ نے باتیں کی وہ ساری صحیح ہیں۔ دیکھیں 3 چیزیں ہیں جو ہمیں کمیونیکیٹ کرنی ہیں۔ ایک طرح سے ایک اسموک اینڈ مرر کا جادو ٹونے کا تماشا لگا رکھا تھا بھارت نے۔ ایک تو پوری دنیا کو یہ کہہ رہے تھے کہ کنونشنل وارفیئر میں ہمارا ثانی نہیں، ہم پاکستان سے 3 گنا آگے ہیں، پاکستان سے 9 گنا آگے ہیں۔ پہلے تو اس جنگ میں وہ مت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بسٹ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یعنی اب دیکھ لیجئے آپ جس مرضی، چاہے بھارتی بیاناتی دیکھ لیجئے، تو کوئی بھی وہ جو ان کا ڈیزائن تھا کہ کنونشنل وارفیئر میں ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ پہلی تو یہ مت بسٹ ہو گئی جو ہم نے دنیا کے سامنے رکھنی ہے کہ دیکھیں ہم ایک امن پسند ملک ہیں اور ہم نے اس جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے ملک صاحب وہ جی سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں آپ کی بات کو، لیکن وہ بہت اچھی طرح وہ بات تو آبویس ہو ہی گئی، کنونشنل وارفیئر والی جو آپ نے بات کی، مطلب ابھی تک انڈیا جو ہے یہ جواب نہیں دے سکا کسی کو بھی کہ ہمارے طیارے کتنے گرے، کہاں گرے، they don't want to talk about it، whereas پوری دنیا اس بات کی تصدیق کر بھی چکی ہے۔ سو letting that aside، یہ جو لیٹسٹ ایک سیکرٹری خارجہ کا بیان انڈین آ رہا ہے، انہوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کا اس سیز فائر میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ بالکل ان کو اس بات سے نکال رہے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہے۔ اور وہ خود کہہ چکے ہیں، پہلی بار دنیا نے یہ بات سنی ہی ٹرمپ کی اس ٹویٹ سے تھی، پھر پاکستان بھی مان گیا۔ انڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈرمائن کیوں کر رہا ہے، یہ ذرا سمجھا دیں ہمیں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے پہلے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ جی جو بہت اہم چیز جس کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت ایک نئی ڈاکٹرن جو دنیا میں چھائی ہوئی ہے، مختلف ممالک اس کو استعمال کر رہے ہیں، اوفینسو ڈیفینسو کی ڈاکٹرن، اس کو لے کر آگے آیا تھا۔ یعنی بھارت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر ہمیں شک بھی پڑ جائے یا کسی بھی ملک کو یہ شک پڑ جائے کہ کوئی ہمسایہ ملک یا کوئی بھی اور ملک کسی فیوچر کے وقت میں اس پہ حملہ کر سکتا ہے، یا اس کو یہ شک پڑ جائے کہ اس کے ملک میں جو بھی ہوا ہے اس کے پیچھے کسی اور ملک کا ہاتھ ہے، تو بغیر ثبوت پیش کیے، بغیر گفتگو کیے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس پہ حملہ آور ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اوفینسو ڈیفینسو کی یہ جو ان کی نئی ڈاکٹرن تھی جس کو نیست و نابود کیا ہے پاکستان نے، ہم پوری دنیا کے سامنے یہ ڈیزائن رکھنا چاہتے ہیں اس پورے جب ہم جائیں گے، اور یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ڈاگ یا وائلڈ ویسٹ قسم کی جو ڈاکٹرن ہے یہ واقعی دنیا چاہتی ہے کہ پوری دنیا اسی روش پہ چل نکلے؟ پہلے جب اس روش پہ ہم چلے ہیں تو اس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس بات کو اجاگر کرنا اور دنیا کے سامنے لانا، چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ بھارت ہو، یہ اوفینسو ڈیفینسو کی ڈاکٹرین کیا دنیا انڈورس کرتی ہے؟ دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے جب انگیجمنٹ ہوتی تھی تو وہ انگیجمنٹ 2 افواج کے درمیان میں ہوتی تھی، مگر آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا، شاید آپ نے اپنے ابتدائیے میں تذکرہ بھی کیا، آپ نے فلسطینیوں کا حال بھی دکھایا، ان کے اسکول دکھائے، ان کے ہسپتال دکھائے، ان کے بچے شہید ہوتے دکھائے،
آپ نے ان کو در بدر ہوتے بھوک سے سڑکوں پہ بے حال دکھایا آپ نے. تو یہ جو نئی ڈاکٹرن ہے کہ جب دو ملکوں کے درمیان میں معاملات طے نہ ہوں تو ایک ملک بجائے اس کے کہ ملیٹریلی انگیج کرے دوسرے ملک کو، وہ جا کے نہتے 6 سال کے لوگوں کو، جیسا کہ ہمارے ملک میں ہوا، 6 سال کی بچیوں کو شہید کر دے، 7 سال کی بچیوں کو شہید کر دے. یہ بہادری ہے کیا یہ بہادری ہے کہ آپ جہاز لا کے میزائل مار کے 6 سال کے بچے جو ہیں ان کو شہید کریں؟ تو یہ جنگ کی آڑ میں سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ کرنا، جیسا کہ انہوں نے ہمارے نیلم جیلم کے اوپر حملہ کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے ہمارے 6 7 سال 8 سال کے بچوں کی شہادتیں ہوئیں اور ہم نے ان کی تدفین کی ہے. کیا یہ نئی ڈاکٹرن جو ہے یہ پوری دنیا پہ لاگو ہوتی ہے؟ کیا آج کے بعد جب بھی دو ملکوں کے درمیان میں کوئی مسئلہ اٹھے گا تو ان کے بچے مارنا شروع کر دیں گے؟ یقیناً یہ اکاؤنٹیبلٹی تو ملک صاحب ہونی چاہیے اور یہ دنیا کی طرف سے ہونی چاہیے. مگر آخری بات آپ کی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ صرف اپنی خفت مٹا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ CNN میں بھی آ گیا کہ بھارت نے کہا تھا اور درخواست کی تھی کہ جنگ بندی کر دی جائے. ہمیں اسے غرض نہیں ہے بھارت نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، وہ تو دنیا کہہ رہی ہے. اب ہم اس بات کے اوپر کیا تبصرہ کریں جو بات دنیا کہہ رہی ہے، جو آپ کو ہر طرف سے جس کی بازگشت سنائی دے رہی. لیکن اب وہ جب خفت مٹا رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جنگ بندی کر دیں، کیونکہ ہماری تو بات ہی نہیں ہوئی، کیوں اس سے تعلق ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ کسی بھی حوالے سے ان سے سوال پوچھ لیجئے، چاہے جہازوں کے حوالے سے پوچھ لیجئے، چاہے پوچھئے کہ بھئی وہ آپ کے پرائم منسٹر کہا کرتے تھے ہمارے پاس رافال، پچھلی دفعہ جب ان کے 2 جہاز گرائے تھے تو ہم پاکستان کی ایسی تیسی پھیر دیتے، بھائی چڑیوں کی طرح وہ رافیل نیچے گر رہے تھے. تو کیا ہوا اس رافیل کا؟ اور آپ کہتے تھے کہ پاکستان سے تو پتھر نہیں آ سکتا. وکرم مسری جو ہیں ان کے سیکرٹری خارجہ، ان کا موقف ہے کہ 2 طرفہ بائی لیٹرل ڈیسیجن تھا ٹو سیز فائر، لیکن پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ 2 طرفہ ڈیسیجن نہیں تھا ٹو سیز فائر، اس میں امریکہ کا کردار تھا اور امریکہ نے ہی دونوں ملکوں سے بات کی. دیکھیے عبداللہ، اہم چیز کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ ہم نے تو ڈائیلاگ سے بات شروع کی تھی. آپ یہ بات یاد رکھیے، جب انہوں نے ہم پہ الزام لگایا اور یہ کہا کہ جناب یہ پہلگام میں پاکستان ہے، تو پاکستان نے کہا اچھا آپ ہمیں ثبوت دے دیں اور ہم آپ اس سے کوآپریٹ کریں گے. انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو ثبوت نہیں دیتے. پاکستان نے کہا اچھا ایسا کیجئے، ہمیں نہیں دیتے تو یونائٹڈ نیشنز کو یا کسی بین الاقوامی ادارے کو دے دیں جس پہ آپ کو یقین ہے. انہوں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے، ہم کسی بین الاقوامی ادارے کو نہیں جانتے، ہم نہیں دیں گے. ہم نے کہا اچھا ایسا کیجئے کہ 2-3 ممالک جن پہ آپ کو کانفیڈنس ہے انہیں ثبوت دے دیجئے. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی کوئی بات نہیں. ہم نے کہا اچھا چلیے چھوڑیے، آپ نہیں ثبوت دینا چاہتے. جو بین الاقوامی جتنے بھی ہمارے پاس صحافی ہیں اور پاکستانی صحافی ہیں، جن جگہوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم ان کو وہاں لے جاتے ہیں، اور ہم لے گئے اور ہم نے اسکیجول بھی دے دیا. اس کے باوجود انہوں نے ہم پر حملہ کیا، اس سب کے باوجود انہوں نے ہم پہ حملہ کیا. اس وجہ سے یہ بات دنیا کے سامنے آنی بے انتہا ضروری ہے کہ ہم تو شروع ڈائیلاگ سے ہوئے تھے اور بھارت پورا چکر کاٹ کے اتنا نقصان کر کے اپنا بھی اور ہمارا بھی شکست کھا کے، جو میں نے آپ کو 2-3 متس بتائی ہیں ان کو بسٹ کر کے، اپنے ہیجمونک ڈیزائن کو برباد کر کے اب آیا ہے ڈائیلاگ پہ. تو بھائی اتنا نقصان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب ہم آپ سے کہہ رہے تھے ہم تو ایک امن پسند ملک ہیں، ہم نے تو بات شروع ہی کی تھی ڈائیلاگ سے. آپ نے بات آ کے مار کھانے کے بعد ختم کی ڈائیلاگ پہ. تو کیا پایا آپ نے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس خطے کے امن کے لیے بیٹھ کے ان چیزوں کو کسی ایسے طریقہ کار سے طے کرنا چاہیے جو دیر پا ہو، جو ٹرانسپیرنٹ ہو، کہ آج کے بعد اگر ہمیں شک پڑے، کیونکہ ہمارے پاس بھی بہت سے ثبوت ہیں، ہمیں بھی بہت شکوک ہیں کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ، مگر اگر کسی بھی ملک کو آپ کو یا ہمیں شک پڑے تو اس کا ایک طریقہ کار طے کر لیں، کہ فورم سیٹل کر لیں کہ کہاں پہ ہم ایویڈنس دیں گے. بات ساری یہی ہے جی، طریقہ کار تو سیٹ ہوئے تھے، پہلے بھی کبھی ہوئے تھے، لیکن انڈیا نے کرنی وہی ہوتی ہے جو کرنی ہوتی ہے. لیکن اب وہ وقت آگے جب اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا انڈیا کو. جی بالکل، اور وہ انہوں نے کی ہے. اب تو مطلب ہم تو اس بات پہ بھی بڑے حیران ہیں، باقی تو پوری دنیا دیکھ ہی رہی ہے، لیکن بیچ میں امریکہ کا رول بھی انڈرمائن کر دینا is also it's going to come back to them in any case. میں سوری، میں ایسے ایک سخت لفظ استعمال کرنے لگا تھا. مناسب نہیں ہے. ہمیں ہر وہ فورم
پورے خطے کے ممالک کو ہر وہ فورم جو امن کی طرف جاتا ہو، ہر وہ شخص جو امن کے لیے کوشش کر رہا ہو، اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تاکہ بیٹھ کے ہم اس خطے میں امن قائم کر سکیں. اور جو ہمارے غریب لوگ ہیں، ہماری تمام تر توجہ تو ہونی چاہیے ان غریب لوگوں پر، ہماری توجہ تو ہونی چاہیے غربت مٹانے پہ، ہماری توجہ تو ہونی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اور توجہ وہیں ہماری رہے. ہم obsessed نہیں ہیں، وہی ہم سے obsessed ہیں somehow. I don't know why, but بہت شکریہ ملک صاحب. This is all the time we have this morning.